بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. تو کچھ خبریں امپورٹنٹ ہیں اور اہم نوعیت کی ہیں. خاص طور پہ ایک خبر ہے عمران خان صاحب سے راولپنڈی میں ملاقاتوں کی تصدیق، اور یہ بات اب کنفرم ہو گئی ہے. اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک نورا کشتی چل رہی ہے، مکہ کا پروگرام چل رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہ کریں گے، کیونکہ فارم 47 کی تقسیم پہ جھگڑا عروج پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان. اور اب دونوں ہی جماعتیں اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی وہی بات کہہ رہی ہے، وہی کچھ کر رہی ہے جو عمران خان صاحب نے آج سے 4 سال پہلے کہی، اور پھر 8 فروری 2024 کا جو الیکشن جس طریقے سے چوری کیا گیا اس کے بارے میں اب بلاول بھٹو وہی تمام الزامات نون لیگ پر، موجودہ حکومت پر اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ لگا رہے ہیں. جب پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اپوزیشن جماعتیں اور ہم جب یہ بات کرتے تھے کہ یہ سارا نظام فارم 47 کا ہے تو اس وقت ان کو غصہ آتا تھا، لیکن اب بلاول بھٹو بھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب سارا نظام ہی فارم 47 کا ہے، اور جب فارم 47 کا ہے تو پھر کیوں نہ ہو، پھر اب ہماری باری ہے فارم 47 کے لینے کی. تو سٹارٹ لیتے ہیں جناب، کیونکہ بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی چیزوں کو دوسری سائڈ پہ کیا جا رہا ہے. ایک ڈرامہ کیا گیا تھا کہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے، تو بائیک آؤٹ تو خیر نہیں ہو سکا بالکل بھی، نہ ہی کرنا تھا. پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ، اور پیپلز پارٹی کیوں بائیک آؤٹ کرے گی، کیونکہ آن بورڈ ہے اور سیم پیج پہ ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے زیادہ کھا لیا، اب ہماری باری ہے، ہمیں کھانے دیں. آپ کے پاس بہت بڑا صوبہ پنجاب ہے، آپ کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے، پرائم منسٹر آپ کا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کا ہے، اور دونوں فارم 47 کے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس صرف صوبہ سندھ ہے جو کہ دوسرا بڑا صوبہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، اس سے پوری نہیں پڑتی، لہٰذا ہمیں کچھ اور چیزیں بھی دینی چاہیے. تو گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں، پہلے ذرا وہ سن لیجئے. بلاول تو بھٹو: اگر وہ زبردستی بنانا چاہتے ہیں تو سچ یہ ہے، حقائق یہ ہے کہ ان کا جو فارم 45 کے مطابق گنتی ہے وہ 3 کا ہے. اب وہ جب کہہ رہے تھے کہ ہم گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے، تو اس کا مطلب کیا یہ تھا کہ جیسے آپ کا لاہور کا حکومت بنا اب ویسے گلگت بلتستان میں حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی گلگت بلتستان کو لاہور بنا دیں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے وہاں پہ تقریر کی تھی، اور مریم صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم پورے ملک کو لاہور بنا دیں گے. کبھی کہتی ہیں کراچی کو لاہور بنا دیں گے، کبھی کہتی ہیں پشاور کو لاہور بنا دیں گے. تو بلاول بھٹو کہتے ہیں اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ جیسے پنجاب میں گورنمنٹ بنی ہے فارم 47 کی، تو یہ اسی طرح کی گورنمنٹ گلگت بلتستان پہ بنانا چاہتے ہیں، یعنی فارم 47 لے کے گلگت بلتستان میں بھی اس کو حکومت وہاں پہ بنائیں، اپنا وزیر اعلیٰ لے کے آئیں اور اس کو کہیں گے یہ ہم نے لاہور بنا دیا. اب ذرا بلاول بھٹو کا اگلا شاٹ سنوائیے گا جی ذرا. وہ پیر پگارا صاحب کا بات بھول چکا تھا کہ مسئلے میں پڑتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں، جیسے مسئلے سے نکلتے ہیں تو گلا پکڑ دیتے ہیں. اب دس از as far as my seats are concerned, right؟ کہ میرے اپنے سیٹس، میرے اپنا حق جو کہ میں نہیں. تو یہ کہتے ہیں جناب وہ گلا پکڑتے ہیں. تو یہ بات چودھری اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہی تھی، اور انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ نون لیگ والے جو ہیں، آل شریف اور جاتی عمرہ، ان کی یہ نیچر ہے کہ جب ان کو مصیبت پڑتی ہے تو یہ آپ کے پاؤں پکڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، منت اللہ کرتے ہیں، اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے اور جب اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جاتے ہیں، خطرہ ٹل جاتا ہے، تو پھر یہ گریبان پکڑتے ہیں. اور یہ وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کو لا کے اب پچھتا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے گریبان ہی پکڑا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمارے پاس تو ویڈیوز ہیں. مریم صاحبہ نے کہا تھا ہمارے پاس تو بہت سارا میٹیریل ہے اور ہم تو چیزیں سامنے لے آئیں گے. تو بلیک میلنگ کی پالیٹکس سٹارٹ ہو گئی تھی. تو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں اور گلگت بلتستان کے الیکشن کے بارے میں واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی صرف کتنی تھی؟ 3 سیٹیں ہیں. یہ 3 بھی نہیں ہے بلکہ 2 سیٹیں ہیں، اور ان 2 کو بڑھایا جا رہا ہے. 2 کو بڑھا کے 3 کو بڑھا کے وہ کر دیا گیا 8.
اور 8 تک لے گئے اور اس کے بعد اب مزید 5 تک اس کے بعد مزید اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کو سنواتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا وہ بھی سن لیجئے گا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بالکل نہیں، ہماری سیٹیں ابھی آ رہی ہیں. یعنی الیکشن ہو چکا اور 9-10 لاکھ ووٹر تھے جن کی گنتی جو ہے وہ 3 گھنٹوں میں آرام سے ہو جاتی ہے تمام حلقوں کی، اور چند ہزار کے حلقے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ رزلٹ آ نہیں رہے، رزلٹ تیار ہو رہے ہیں. گلگت بلتستان رانا ثناء اللہ صاحب کو سنائیے گا جی. پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کا دیکھیں ابھی تو وہاں پہ رزلٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. باقی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کا، وزیر اعظم پاکستان کا اور پارٹی لیڈر میاں نواز شریف صاحب کا ہمیشہ یہ اسٹانس رہا ہے کہ کسی بھی الیکشن میں جو میجورٹی پارٹی اسے یہ حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرے. پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں، مسلم لیگ نون کی ابھی تک 6 نشستیں ہیں. ابھی 5 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ پول ہو رہا ہے. تو اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی، دوسری پارٹی میجورٹی پارٹی، آپ لوگ تو اصولی طور پہ بات ہے. حکومت کا حصہ ہوں گے یا پھر اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ جی اس بارے میں ابھی کوئی بات تھینک یو. آئینی عہدے کس کے پاس ہوں گے سر؟ اس بارے میں کوئی بات فائنل نہیں تھی. اگر آئینی عہدے جو ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی پروگریٹو ہے تو وہ تو فیڈرل گورنمنٹ. سر پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ کیا اجلاس کا اور انہوں نے کہا کورم پورا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سارے معاملات اس کے ساتھ باہمی تو یہ جناب کے ساتھ جو ہے وہ طے ہو. صورتحال ہے تو پیپلز پارٹی نے بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا. تو معاملات یہ تو ہے جی آپ کا گلگت بلتستان کے الیکشن کی حد تک معاملات. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیٹیں ابھی آ رہی ہیں اور سیٹیں آئیں گی اور تیار ہو رہی ہیں بلکہ. تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ ہو کیا رہا ہے اور معاملہ کیا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی یہ تو گلگت بلتستان کی حد تک، اور یہی سب کچھ 8 فروری 2024 کو بھی یہی ہوا تھا. اس کے بعد ضمنی الیکشن میں بھی یہی ہوا تھا. پھر مخصوص نشستیں جو چھین کے دی گئیں غیر آئینی عدالت کے ذریعے، اس میں بھی یہ ہے. تو اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ نون لیگ سے جو ہے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جی بھر چکا ہے، ملٹری لیڈرشپ کا جی بھر چکا ہے، اور اب نون لیگ کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں اور نون لیگ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ نون لیگ کا یہ 5واں بجٹ تھا اور نون لیگ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا گیا اور ان کو سب کچھ دیا گیا. ملٹری اسٹیبلشمنٹ، تمام کے تمام انٹیلیجنس ادارے، ہر پوری سول بیوروکریسی، ملٹری بیوروکریسی، سب سہولتیں ان کو دی گئیں اور ہر طرح کی مدد کی گئی، سب کچھ کیا گیا. لیکن 5 بجٹ انہوں نے پیش کیے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم بن گئے ہیں جنہوں نے مسلسل 5 بجٹ پیش کیے ہیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، جو رجیم چینج آپریشن ہوا، حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا ایک سائفر کے حکم پر. اور اس کے بعد سے لے کر یہ 22 میں انہوں نے بجٹ پیش کیا، 23 میں انہوں نے بجٹ پیش کیا، 24 میں کیا، 25 میں کیا اور 26 میں کیا. اس سے پہلے کسی وزیر اعظم نے 5 بجٹ کبھی بھی ریگولر پیش نہیں کیے. اس دوران شہباز شریف صاحب پہلے امپورٹڈ سرکار کے طور پہ انہوں نے کام کیا، پھر درمیان میں عبوری حکومت آئی، لیکن عبوری حکومت سے پہلے، نگراں حکومت سے پہلے یہ اپنا بجٹ پیش کر کے گئے. پھر الیکشن ہوا اور الیکشن کے بعد پھر آ گئے اور پھر اگلا بجٹ پیش کیا. لہٰذا جو 5 سال میں معاشی تباہی ہوئی ہے ہر طرح کی، اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے شہباز شریف اور ان کی کابینہ ہے. اور ان کے پیچھے جو ان کو سپورٹ حاصل ہے وہ ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن مین جو ہے وہ یہ ہیں. تو تمام تر معاشی تباہیاں جو ہیں اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہمارے نون لیگ کے دوستی ہیں. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب اکتا چکی ہے ان سے، کیونکہ آخری بجٹ یہ جو ہے ان کا آخری بجٹ ہے یہ جو آج پیش کیا گیا ہے. اور پیپلز پارٹی کو بہت اچھی طرح پتہ ہے اب پیپلز پارٹی آنا چاہ رہی ہے جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ، ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھنا چاہ رہی ہے، لیکن شاید اس کو فی الحال جو ہے وہ مرکز میں تو موقع نہ دیا جائے، بلکہ کچھ اور ہوگا، وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے. تو اس لیے یہ آپ کی بندر بانٹ جو ہے یہ اس نظام کے کھوکھلے پن کی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں. اور اس لیے اب جو بلاول بھٹو ہیں اسی لیے مطمئن ہیں،
خوش ہیں, बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं. बजट में इन्होंने सपोर्ट करना है, बजट मंजूर करवाएंगे, हुकूमत नहीं गिरने देंगे बिल्कुल, क्योंकि अगर हुकूमत गिर गई तो ये सारे का सारा सेटअप गिर जाएगा. तो वो जब वक्त आएगा वो भी हम आपको बताएंगे कि कब वो वक्त आने वाला है. तो बहरहाल ये आखिरी बजट है, इसके बारे में मेरा ख्याल है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, ये आखिरी बजट ही होगा. अब आते हैं जी अगली खबर की तरफ, और वो है इमरान खान साहब की. रावलपिंडी में कल उनको जेल से निकाला गया था. अडयाला में 5 गाड़ियां थीं, जो कि हमारे पास मजीद तफसीलात हमें मालूम हुई हैं. 5 गाड़ियां थीं और 5 गाड़ियों का ये मुख्तसर काफिला था, लेकिन सब की सब गाड़ियां जो हैं वो बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ थीं और हैवी गाड़ियां जिनको कहा जाता है वो थीं. VVIPs इस्तेमाल करते हैं, और उन गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी में इमरान खान थे. और ये बात अभी तक बता दूं कि क्या उससे पहले अडयाला जेल में कोई गया. मुख्तलिफ जो है वो इस वक्त थ्योरीज चल रही हैं कि एक ये है कि पहले अडयाला जेल में कोई गया, उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की और उसके बाद इमरान खान साहब को लेके वहाँ पे वो रवाना हुए. और उनको 5 गाड़ियों का काफिला जब निकला तो शुरू में ये बताया गया, बल्कि ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई थी कि सबको कहा जाए कि जी हॉस्पिटल लेकर गए हैं और इसलिए तवज्जो अस्पतालों की तरफ हो जाए. तो फिर वही हुआ, स्ट्रेटजी कामयाब हुई उनकी. और एक टीम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मीडिया जो है वो पहले पिम्स में तलाश करता रहा, और पिम्स में इमरान खान साहब नहीं थे. फिर उनको तलाश किया जाता रहा शिफा इंटरनेशनल में, वहाँ पे भी इमरान खान नहीं थे, वहाँ पे भी कोई आसार नज़र नहीं आए. फिर आई हॉस्पिटल में भी देखा गया, वहाँ पे भी इमरान खान साहब नहीं थे और वहाँ पे किसी किस्म की हिलजुल नहीं थी. जबकि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि इमरान खान साहब को पिंडी की हदूद से निकाला ही नहीं गया, बल्कि इमरान खान साहब को वहीं पे पिंडी ले जाया गया. और चूंकि अडयाला जेल भी पिंडी में ही है और पिंडी की हदूद से वो नहीं निकले, पिंडी ले जाकर फिर उनकी मुलाकातें हुई हैं. अब उन मुलाकातों के बारे में आज जो है वो सोहेल आफरीदी साहब भी बोले हैं, और उन्होंने भी कहा है, और अलीमा खान साहिबा की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई बात सामने नहीं आई उनकी फैमिली की तरफ से. लेकिन मेरी अपनी इतला ये है कि ये मुलाकातें जो हैं वो इमरान खान साहब की फैमिली के साथ नहीं हुई. और सोहेल आफरीदी साहब क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवाते हैं. ये मुलाकातें इमरान खान साहब की जो है वो, जिनको हम कहते हैं ना मुख्तदर हलकों के साथ इनकी मुलाकातें हो सकती हैं. अभी तक जो ठोस शवाहद हैं वो यही कह रहे हैं. सोहेल आफरीदी साहब इस बारे में क्या कहते हैं, जरा उनको सुनिए. इमरान खान से आपकी मुलाकात करवाई गई है इस्लामाबाद के अंदर, और इसके अलावा मोहसिन नकवी से भी आपकी मुलाकात हुई है और उसके अंदर कुछ चीजें तय पाई थी. तो वो क्या मुलाकात हुई है, क्या चीज तय पाई है, वो वाकई ये मुलाकात हुई? आप तस्दीक करेंगे इस मुलाकात की? देखें, ये सारी चीजें जो हैं कश्मीर की इशू से सिर्फ नजरें हटाने या जो है लोगों का माइंड डाइवर्ट करने की बातें हैं. इस तरह की कोई चीज नहीं हुई. मुलाकात नहीं हुई, आप तरदीद कर रहे हैं मुकम्मल तौर पर? बिल्कुल, किसी से मेरी मुलाकात नहीं हुई. आप लोगों ने फोकस जो है एक तो बजट रखना है सब ने, क्योंकि ये बजट ये अगर फर्ज करें पास करेंगे तो इससे जो है बहुत बड़ी खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है. ये बजट से लोगों का माइंड डाइवर्ट करें तो अपना फोकस जो है. शहबाज शरीफ साहब से जो आपकी मुलाकात हुई, तो ये सूरत हाल है जी. वो कहते हैं बजट पे फोकस करें, और मुझे लगता है कि ये हल्की फुल्की सी तरदीद है, कुछ जानदार तरदीद सोहेल आफरीदी साहब ने नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि फोकस अपना बजट पे रखें. मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, किसी से मुलाकात नहीं हुई. तो मान लेते हैं कि आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इमरान खान साहब की कुछ मुलाकातें हुई हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और ये खबर छुपी नहीं रहेगी. और इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब के साथ उन्हें बाहर ना निकाला, बल्कि वहीं पे गए हैं कुछ लोग, वहीं पे मुलाकातें की हैं, और जाने का नहीं पता चल सका लेकिन निकलने का पता चल गया. और इस बात का ज़्यादा इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब को बाहर ले जाया गया और वहाँ पे कुछ ऐसी मुलाकातें हुई जो जेल में नहीं हो सकती थी. तो फिल वक्त इतना ही. बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.